السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 142۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکے میں رکھتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سست کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، وہ دکھلاوا کرتے ہیں لوگوں کو۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ مذبذبین بین ذلک، شک میں ہوتے ہیں اس کے درمیان۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ان کی طرف ہیں نہ وہ ان کی طرف ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے ہدایت کا رستہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ منافقین کی بات چل رہی تھی، پیچھے بھی جو علامات گزری وہ منافقین کی، یہاں مزید اس کو کھول کے بیان کر دیا۔ منافق وہ ہوتا ہے جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ پھر یہاں پر اللہ کو دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے؟ مطلب وہ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ۔ اچھا، اللہ کو دھوکہ وہ کیسے دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جس طرح اس دنیا میں ہم رہتے ہوئے اندر سے تو کچھ اور ہے، لیکن ظاہر مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھی، کلمہ پڑھا، روزہ رکھا، تھوڑا موٹا تعاون کروا دیا تو ہم مسلمان شمار ہوتے ہیں۔ یوں اسلام کی وجہ سے ہمیں بہت سارے فوائد ملتے ہیں، مثلا ہمارے مال کا تحفظ، ہماری جان کا تحفظ، مال غنیمت میں سے حصہ مل جاتا ہے، اور یہ ساری سہولیات ہمیں مل رہی ہیں، اور اندر اندر سے ہمارے کافروں سے رابطے بھی ہیں۔ تو جس طرح ہم اسلام کو دل سے ہم نے قبول نہیں کیا بلکہ اپنے مفاد کی خاطر قبول کیا، تو دنیا میں جس طرح گزارا ہو رہا ہے یوں ہی اللہ کے ہاں بھی کام چل جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے ہاں معاملات ظاہر نہیں باطن کے مطابق ہو۔ دنیا کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ الٹا ہے۔ دنیا میں ہمارے سامنے ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، حرام کام نہیں کرتا، شریعت کے کفری کاموں میں سے کچھ نہیں کرتا، ہمارے نزدیک وہ بندہ جنتیوں والے عمل پر ہے، جنتیوں والے عمل پر ہے، جنتی نہیں ہے، عمل جنتیوں والے ہیں۔ اب اللہ کے ہاں اس کا معاملہ اس کے باطن کے مطابق ہے۔ اگر اس کی نمازیں کسی اور مقصد کے لیے تھی اور اس نے دل سے یقین اور ایمان رکھا ہی نہیں تو وہ اللہ کے ہاں جہنمی ہے۔ ہمارے ہاں حکم لگتا ہے ظاہر کے مطابق، اللہ کے ہاں فیصلہ ہوتا ہے باطن کے مطابق۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے بھی بعض لوگ باطن پر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں وہ اندر سے یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں ظاہر کا پابند، باطن کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں جو حکم ہے وہ ظاہر کا ہے۔ منافق جو تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح جہاں پر میں نے ان کو دعوت دے دیا، ان سے مال غنیمت میں بھی حصہ لے لیا اور ان سے جان بھی بچا لی، ان سے مال بھی بچا لیا، اسی طرح اللہ کے ہاں بھی کام چل جائے گا۔ یہ معنی اس کا۔ بے شک منافق جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی اپنے گمان کے مطابق وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اللہ کے مانتے تو ہم نہیں لیکن اوپر سے چلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے آج بھی لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ خادعهم، اور وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس کے دو مطلب ہے، وہ ان کو دھوکے میں رہنے دیتا ہے، یعنی ان کو انہی کے دھوکے میں پڑا رہنے دیتا ہے۔ اللہ پر دھوکہ کسی کا چلتا نہیں۔ جس طرح کوئی بندہ کسی کے خلاف چال چلتا ہے وہ اس کی چال سے بچ جاتا ہے۔ پھر آگے سے تو کہتا سنا کیسی چال چلی میں نے تیرے ساتھ، حالانکہ چال تو اس نے چلی ہے، اس نے تو اپنا دفاع کیا اس کا۔ تو ہمارے ہاں اس کو مشاکلت لفظی بولتے ہیں، بلاغت کی اصطلاح۔ اسی طرح کا لفظ استعمال کرنا، یہاں پر بھی ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دھوکے کو ناکام کر دیا، اس لیے کہہ دیا اللہ ان کو دھوکے میں ہی رکھتا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں ہم نے دھوکہ دے دیا، لیکن دھوکہ ان کا چلا ہی نہیں، گویا کہ وہ خود دھوکے میں آ گئے۔ دوسرا اس کا معنی اور وہ زیادہ واضح ہے، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے گمان کے مطابق اور اللہ ان کو دھوکہ دے۔ کیسے؟ دنیا میں اللہ نے ان کو رکھا مسلمانوں کے ساتھ، دنیا میں ان پر احکام چلے مسلمانوں والے، لیکن جیسے ہی قبر میں گئے ان کے ساتھ ہو گیا معاملہ کافروں والا، تو دھوکہ ہوا کہ نہ ہوا؟ یا وہ قیامت کے دن حدیث جس طرح قرآن کے اندر آتا ہے، یہ چلیں گے مسلمانوں کے ساتھ، چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا چلتے چلتے اچانک نور ختم ہو جائے گا ان کا، یہ اپنے جنتین سے تھوڑا سا آگے نکل جائیں گے، یہ پیچھے سے آواز دیں گے کیونکہ سورج تو ہوگا ہی، سخت روشنی، اندھیرا ہوگا، اور ہر بندے کا جو نور ہوگا وہ اس کے عمل کا ہوگا، یہ پیچھے سے آواز دیں گے، کہیں گے کہ رک جاؤ نقتبس من نورکم، ہم تھوڑا سا تم سے نور لینا چاہتے ہیں۔
جنتی آگے سے کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ نور پیچھے سے ملتا ہے، پیچھے سے مراد دنیا ہے، نور تو دنیا سے ملتا ہے. اور منافق کو تو بات سمجھ نہیں آتی، منافق چل دے گا تھوڑا سا پیچھے جا کے مڑ جائے گا، ویسے جب پیچھے کو مڑیں گے پیچھے کو ہوں گے تو ہی بتائیے نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دے گا، دیوار ظاہرہ فیہ الرحمہ وباطنہ من قبلہ العذاب. جنتیوں کی طرف اس دیوار کی سائڈ ہوگی وہ رحمت والی ہوگی، ایک ہی دیوار جو دوسری طرف ہوگی وہ آگ ہوگی. اب اللہ نے چلایا ان کو مومنوں کے ساتھ، لیکن چلا کے رستے میں کافروں کے رستے پر چلا دیا. یہ دھوکہ ہوا کہ نا؟ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے گناہ پر، اللہ ان کو دھوکہ دے گا. لیکن اللہ کی جو صفات ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفات کی 4 قسم، ان میں سے ایک قسم یہ ہے کچھ اللہ کی صفات ایسے ہیں جو مقابلتاً بولی جاتی ہیں. مثلا اللہ کو یوں نہیں کہا جا سکتا نعوذ باللہ کہ اللہ دھوکے باز ہے، ہاں یوں کہا جا سکتا جو اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو دھوکہ دیتا ہے. یعنی کسی کے مقابلے میں اس کا جس طرح کی وہ چال چلے اسی طرح کو اس کو جواب دینا، یہ اللہ کی ایک صفت ہے جو مطلق طور پر اللہ کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی. تو بہت سارے لوگ اس پر بات بھی کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف دھوکے کی نسبت. حقیقت یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے تو یہ کچھ غلط نہیں ہے. منافقین کی پہلی علامت کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، اور آج بھی ایسا کرتے ہیں. دیندار لوگوں کے ساتھ واللہ یہ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں. کیا مقصد ہے؟ صرف دیندار لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا، ان کی حمایت لینا، ان کی ہمدردیاں لینا. سارے ایسے نہیں ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا. الامان والمحفوظ، اللہ میں سے محفوظ رکھے، یہ دھوکہ دیتے ہیں. دوسری علامت ان کی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو سست سست. اللہ، ایک تو اس کی کیفیت یہ کہ نماز کا وقت گزار کے آئے. دوسری کیفیت یہ ہے کہ پڑھی تو نماز ٹائم پر ہی، پر اذان بھی ہو گئی پھر بیٹھا ہے، اذان بھی ہو گئی پھر بیٹھا ہے، پھر باتیں کر رہا ہے. ابھی ٹائم رہتا ہے، ابھی ٹائم رہتا ہے. جس وقت جماعت کھڑی ہوتی ہے پھر اٹھتا ہے، پھر واش روم جاتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، مسجد آتے ہیں جماعت گزارتا ہے. یا کبھی ٹائم پہ بھی آ جائے. دیکھیے اس کے اندر ایک بندہ شامل نہیں، اس میں مختلف کیٹیگریاں ہیں اس کی، لیکن ہم سب کو ایک حکم نہیں دے سکتے. مطلب ایک بندہ آتا ہے، اذان سنتا ہے، وہ مسجد کی طرف آتا ہے شوق سے، جذبے سے، اہتمام سے کہ نماز پڑھنی ہے، اللہ سے بات کرنی ہے، توجہ کے ساتھ آتا ہے. وہ اگرچہ شیطان اس کو وسوسے بھی ڈالتا ہے، توجہ خراب بھی کرتا ہے الگ سے. لیکن ایک بندہ آتا ہے سست، جلدی جلدی نماز ختم ہو جائے، میں نکلوں بس جاؤں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ بیماری کہا ہے. یہ منافقوں کی علامت ہے. نمازیں چھوڑ دینا، جماعتیں چھوڑ دینا، اور نمازوں کے لیے آنا تو دل ہی نہ کرنا نماز پڑھنے کو، بوجھل دلوں کے ساتھ، بوجھ محسوس ہو نماز. اور تیسری علامت ان کی آج کی آیت میں یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں. یعنی مقصد ہوتا ہے کوئی بندہ دیکھتا ہوتا ہے لمبی نماز شروع کرتا ہے، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو جھٹ مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ منافق پر 2 نمازیں سب سے بھاری ہیں، فجر اور عشاء. آج کے دور میں بھی حدیث ایسی ہے، لیکن آج کے دور میں فجر پر پتہ چلتا ہے کہ فجر پر کتنے لوگ مسجد جاتے ہیں. واللہ حالانکہ فجر کی نماز وہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ان قرآن الفجر کان مشہورا. صبح کی جو قرات ہے، فجر کی جو نماز کی قرات ہے، اس کو فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اتنی اہم نماز ہے. اتنی لمبی راتوں کے باوجود آپ صفیں دیکھیے گا کہ وہی کی وہی ہوتی ہے. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں. دکھلاوا کرنا نمازوں میں یا کسی بھی معاملے میں یہ کن کا کام ہے؟ ایسے سودا کرنا اور ساتھ تصویر کروا دینا، کوئی خیرات کرنا اور ساتھ اپنی تقدیر لگوا دینا، کوئی چیز اللہ کے راستے میں دینا اور اوپر اتنا بڑا لکھوا دینا. یہ یراؤن الناس، اس سے بچنا چاہیے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، بڑی اہم بات. منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے. پہلا اس کا معنی کہ یہ نماز لمبی نہیں پڑھتا، چھوٹی نماز پڑھتا. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. کئی لوگ ہیں واللہ ساری زندگی کل ہو اللہ بھی گزار دیتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر اور کل اللہ، ان 2 صورتوں میں ساری ٹکڑیں، نہ لمبا قیام، نہ لمبا رکوع، نہ لمبا سجدہ. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، چھوٹی چھوٹی نمازیں جھٹ کے. دوسرا معنی اس کا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ذکر سے مراد ذکر مطلق بھی ہے اور ذکر مقید بھی ہے. ذکر مقید صبح کے اذکار، شام کے اذکار، گھر سے نکلنے کے اذکار، گھر میں داخل ہونے کے، مسجد میں آنے کے، مسجد سے نکلنے کے، کھانا کھانے سے پہلے کے، یعنی ہر وقت کی جو موقع مناسبت سے جو آپ نے دعائیں ہمیں بتائی، فلاں وقت کی دعا، فلاں وقت کی دعا، فلاں وقت کی دعا، یہ وہ کرتا ہی نہیں.
بہت تھوڑا اس کو یاد رہتا ہے، اکثر بھول جاتا ہے، بسم اللہ کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ بول کے، ولا یذکرون، اس کو دعائیں بڑی کم یاد رہتا ہے۔ اور دوسری قسم اس کی ذکر مطلق، عام طور پر چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا، عام طور پر ذکر کرنا مومن کی علامت اور ذکر نہ کرنا منافق کی علامت، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لمبا سفر کرے گا اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر درمیان میں نہیں آئے گا، باتیں آئیں گی، خاموشی آئے گی، پڑھنا پڑھانا آئے گا دنیا کا، اللہ کا ذکر زبان پہ بہت کم ہے، اور اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن ہے۔ اب منافق قرآن نہیں پڑھتا، مومن قرآن بہت پڑھتا۔ اب آپ ہم میں سے ہر بندہ اپنا جائزہ لے کے وہ قرآن کتنا پڑھتا ہے، تو یہ واللہ یہ چیزیں ہمیں ہلاتی ہیں، ہمیں جھنجھوڑتی ہیں کہ بھئی اپنا جائزہ لو، تمہارے اندر یہ علامتیں کہیں پائی جا رہی ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، وہ متعدد ہے، شک میں ہے، نہ ان کا اسلام پر دل مطمئن ہے پوری طرح، نہ ادھر ہے، اور نہ کفر پر، نہ پوری طرح کفر۔ کیسے؟ جب کوئی فائدہ ملتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ مسلمان ٹھیک ہے، اور جب کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے مسلمانوں پر، کہتے ہیں لوگ اگر یہ اللہ کے بندے ہوتے تو ان کے اوپر اتنی بڑی اللہ کی مصیبت آتی، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں۔ آج بھی کئی لوگوں نے اسلام سے تعلق اپنے مفاد کے لیے رکھا، وراثت کی باری آتی ہے کہتے ہیں شریعت کے مطابق حساب ہے، جس نے لینا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، اور جسے نہیں دینا ہوتا وہ شریعت کا نام سن کے بات ہے۔ چند معاملہ جہاں پر فائدہ ملتا ہے وہاں پر کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کریں، اور جہاں پر اپنے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہاں پر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، ایسا بندہ اللہ اس کو گمراہ کر دے گا جس میں یہ علامات ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے میرے نبی اس کو آپ بھی راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ کہاں گئے پیر فقیر، اور کہاں گئے قدیم نشین، اور کہاں گئے تقدیریں بدلنے والے، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ کے سوا یہ سب جھوٹ ہے۔ نبی بھی کسی کو چاہے تو ہدایت نہیں دے سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔